بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میاں اکیڈمی۔ سو آج کے اس ویڈیو میں ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر اسٹارٹ کریں گے جو کہ چیپٹر 3 کا ہے۔ ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا مدراس محفوظات کا نظام، یہاں تک ہم نے اپنا ٹاپک کور کر لیا تھا۔ نیکسٹ آج ہم دیکھیں گے حکومت کا بینک، یعنی اس کے تمام مرکزی بینک کے جو فرائض ہیں نا ان کو کمپلیٹ انشاءاللہ آج کر لیں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں حکومت کا بینک۔ یہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ مرکزی بینک، آپ نے کیا کرنا ہے، ہیڈنگ ساری یاد کر لینی ہے فرائض کی، ٹھیک ہے۔ جب یہ جو ہوتا ہے نا تجارتی بینک کے فرائض اور مرکزی بینک کے فرائض، یہ لوگ کوشچن میں پوچھا جاتا ہے، لیکن جو امپورٹنٹ ہوں گے وہ میں ایکسرسائز والے لیکچر میں بتا دوں گی آپ کو۔ یہ جو ہے نا تجارتی بینک اور مرکزی بینک، ان کے فرائض لوگوں میں پوچھے جاتے ہیں۔ سو آپ نے کیا کرنا ہے، ہیڈنگس کو اچھے طریقے سے اپنے دماغ میں بٹھا لینا، اور ہیڈنگس کے اندر ہے کیا، یعنی اس کی جتنی بھی ہمارے آگے ایکسپلینیشنز وغیرہ ہیں ان کو 4 سے 5 دفعہ لازمی پڑھیے گا۔ اس طرح کیا ہوگا، آپ کی جو مین ہیڈنگز ہوں گی نا پیراگراف کے اندر والی، وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں گے۔ پھر آپ کیا کریں گے، اس ہیڈنگ کے اندر جو سب ہیڈنگس، یعنی اس ہیڈنگ کے اندر جو سب ہیڈنگ ہوں گی نا، یعنی اس کے اندر جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوں گے وہ آپ نے ایک پیج پہ لکھنے ہیں، سارے تجارتی بینک کے بھی اور مرکزی بینک کے بھی۔ پھر آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ایزی رہے گا آپ کو یاد کرنے کے لیے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس لیکچر کو۔ حکومت کا بینک، یعنی ہم نے دیکھا تھا کہ جو سکے تھے وہ ہماری حکومت جاری کرتی ہے، جس طرح 1، 2، 5 اور 10 روپے کے بھی ایسے سکے آ گئے ہیں پاکستان میں۔ سو وہ کیا ہے، ہماری حکومت جاری کرتی ہے۔ لیکن جو نوٹ وغیرہ ہوتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا کہ 10، 50، 20 اور یہ ہم نے اوپر دیکھا تھا، یہ سارے نوٹ جتنی بھی کرنسی ہے یہ ہمارا مرکزی بینک جاری کرتا ہے۔ سو حکومت کا بینک ہے، یہ کیا کرتا ہے کہ حکومت کے ساتھ جو ہے نا مشورے کر کے کس طرح سے انہوں نے اپنی یعنی پورے ملک کی کرنسی کو کنٹرول کرنا ہے، وہ سارا کچھ دیکھتا ہے، یعنی مالی مشیر ہوتا ہے۔ مرکزی بینک حکومت کے بینک کے طور پر مالی مشیر کی حیثیت سے اپنے فرائض بڑی مہارت سے سر انجام دیتا ہے۔ یہ بینک وہی خدمات مہیا کرتا ہے جو تجارتی بینک اپنے گاہکوں کے لیے سر انجام دیتا ہے۔ مرکزی بینک حکومت معاملات کو متوازن رکھنے، آگے دیکھتے ہیں، اور اس کے آگے جو ترقیاتی منصوبے کی تکمیل وغیرہ ہوتی ہے نا، ان کو یقینی بنانے کے لیے کون کون سے کام سر انجام دیتا ہے، یہ آگے پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں، وفاق یعنی جو سینٹرل اس کی ہے حکومت، اور صوبائی یعنی پروونسز کی جو الگ الگ حکومت ہوتی ہے، ان کی امانتیں اپنی تحویل میں رکھ کر انہیں قلیل المیعاد اور طویل المیعاد یعنی کم عرصے کے لیے اور زیادہ عرصے کے لیے قرضے جاری کرتا ہے۔ وفاقی اور صوبائی وصولیوں اور ادائیگیوں میں توازن برقرار رکھنے، یعنی کس طرح سے ٹیکسوں کی وصولی ہوگی، سرکاری تنخواہوں کی ادائیگی کس طرح سے ہوگی، یہ سارا جو ہے نا کنٹرول، وہ ہمارے مرکزی بینک کے پاس ہوتا ہے۔ اور مرکزی بینک کا نام جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے۔ یہ پاکستان کا آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے، پاکستان کا مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ حکومت کو ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے طویل المیعاد قرضے فراہم کرتا ہے۔ اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے موٹر وے وغیرہ بنتی ہے ہماری، یا کوئی نیو اسکیم وغیرہ جاری ہوتی ہے حکومت کی طرف سے، یا کوئی اگر ڈیم وغیرہ ویسے فور ایگزامپل بنانے ہوں، تو اس کے لیے طویل المیعاد یعنی زیادہ عرصے کے لیے قرضے جو فراہم کرتے ہیں نا، وہ ہمارا مرکزی بینک جو ہے وہ جاری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ حکومت کے لیے ملکی اور غیر ملکی ذرائع سے قرضہ وصول کرتا ہے۔ جیسے ہم نے کسی ملک سے، کوئی فورن کنٹری ہے، ہم نے اس سے کوئی قرضہ وغیرہ لینا ہے، تو وہ بھی جو ہے مرکزی بینک وصول کرتا ہے۔ اور زر مبادلہ یعنی جو دوسرے ملکوں کی کرنسی ہوتی ہے نا، ان کی بین الاقوامی ادائیگیوں اور وصولیوں کو آسان بناتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے حکومت کے لیے کفالتوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ حکومت کے تمام سرمایہ کا محافظ ہوتا ہے، یعنی کہ کس طرح سے کرنسی کتنی باہر کے ملکوں میں جا رہی ہے، کتنی ملک کے اندر ہے، دوسرے ممالک کی کنٹری کرنسی، یعنی یہ سارا جو سرمایہ ہوتا ہے نا، روپیہ پیسہ، یہ سارے اس کا محافظ ہوتا ہے ہمارا مرکزی بینک۔ توازن ادائیگیوں کی خرابی کے پیش نظر حکومت کو ملکی کرنسی کی قدر میں تبدیلیاں لانے کا مشورہ دیتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ نوٹ چھاپتا ہے مرکزی بینک، سو کتنے نوٹ جو ہے اس نے چھاپنے، کتنی کرنسی اس میں ملک میں ہونی چاہیے، اس کی قدر کو، اس میں ملک کی کرنسی کی جو قدر ہوتی ہے نا، ملکی کرنسی کی قدر، اس کو اس میں تبدیلی وغیرہ لانے کے لیے جو مشورے دیتا ہے وہ بھی ہمارا مرکزی بینک دیتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے بینکوں کا بینک۔ جس طرح ہم نے پیچھے دیکھا ہمارے تجارتی بینکوں کے جو ہے تھے، ہم نے اس میں دیکھا تھا فہرستی بینک اور غیر فہرستی بینک، یعنی اجازت لے کے کھولتا ہے اپنا کچھ حصہ جو ہے اپنے تجارتی بینک جو ہے وہ اپنے سرمایہ کے طور پہ، اپنے زر محفوظ کے طور پہ جو ہے بینک کو، مرکزی بینک کو جاری یعنی دے دیتا ہے کہ اگر کوئی بینک کو نقصان وغیرہ ہوتا ہے تو مرکزی بینک اس کے بدلے میں ہمیں پیسے دے گا۔ لیکن غیر فہرستی میں کیا تھا کہ وہ جو ہے اس کے مرکزی بینک کو فالو نہیں کرتے، یعنی اس میں وہ اپنی ایک جو پرٹیکولر رقم ہوتی ہے نا، وہ مرکزی بینک کو جمع نہیں کرواتے۔ یہ ہم نے پریویس لیکچر یعنی 2 لیکچر اگر چھوڑیں تو یعنی اس میں کور ہم نے کیا ہوا ہے۔
یہاں پہ میں ایکسپلین زیادہ نہیں کروں گی غیر فہرستی اور فہرستی کو. یہ شارٹ کوشچن کے لیے امپورٹنٹ ہے آپ کا فہرستی اور غیر فہرستی ڈفرینس میں. ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا تھا, میں نے مارک کروا دیا تھا. اب دیکھتے ہیں یہ بینکوں کا بینک ہے, یعنی جو بینک تجارتی بینک تھے ان کا آگے سے سربراہ ہوتا ہے, یعنی اس کو سب بینکوں کو جو ہے وہ اون کرتا ہے. جس طرح ہماری فیملی میں ہمارے بابا ہوتے ہیں, یعنی پورے اس کو کنٹرول کرنے والے ہمارے گھر کو, اسی طرح ہی جو بینکوں کا سارا نظام ہوتا ہے اس کو جو ہے ہمارا مرکزی بینک یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مرکزی بینک ملک کے بنکاری اور زرعی نظام کا سربراہ ہوتا ہے. ملک کے تمام بینک اس کے وضع کردہ اصول و ضوابط کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. اس لیے مرکزی بینک ملک کے بینکوں کا بینک کہلاتا ہے. باقی اس کی خدمات دیکھ لیتے ہیں نیچے. تجارتی بینکوں کی ہنڈیوں پر دوبارہ بٹا لگانے کے قرضے فراہم کرتا ہے. یہ کیا ہے, ہنڈیوں پر بٹا لگانا بار بار اس چیپٹر میں کافی دفعہ یوز ہو گیا ہے. ہم نے دیکھا تھا چیپٹر 2 میں ہنڈیوں پر بٹا لگانا. ہنڈی ہوتی کیا ہے, اس پہ بٹا کس طرح سے لگتا ہے, یہ سارا میں نے وہیں پہ آپ کو کہہ دیا تھا کہ آپ کانسیپٹ سمجھ لیں گے, کیونکہ پوری بک میں یوز ہونے والا ورڈ. میں نے وہاں پہ سمجھایا ہوا ہے, اگر نہیں دیکھا تو آپ وہاں سے جا کے دیکھ لیں. ویسے بھی ہماری کمپلیٹ پلے لسٹ جو ہے میں اس میں لیکچر ایڈ کر رہی ہوں, چینل پہ موجود ہے پلے لسٹ میں, اگر آپ جائیں تو آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس لیکچر کو. کافی زیادہ یہ آگے بھی ورڈ یوز ہونے والا ہے ہنڈیوں پر دوبارہ بٹا لگانا. اچھا, نیکسٹ آ جاتا ہے تجارتی بینکوں کو اپنی نئی شاخیں کھولنے کے لیے مرکزی بینک سے اجازت لینا پڑتی ہے. جیسے فار ایگزامپل کوئی بینک ہے, حبیب بینک ہے, کوئی بینک ہے, میزان بینک ہے, تو اگر اس نے کہیں اپنی برانچ وغیرہ کھولنی ہے, نیو برانچ کھولنی ہے, جیسے لاہور میں ہے یا اس کے کسی پرٹیکولر پارٹ میں یعنی حصے پہ ہے, کسی جگہ پہ ہے, تو اگر اس نے ایک نئی جگہ پہ جا کے کھولنی ہے نا, اس بینک نے اپنی شاخ یعنی برانچ کھولنی ہے, تو اس کی اجازت بھی اس نے مرکزی بینک سے لینی ہی ہے. ٹھیک ہے. تمام تجارتی بینکوں کو اپنے کل سرمایہ کا کچھ حصہ محفوظ زر کے طور پہ کیا کرنا پڑتا ہے, مرکزی بینک کے پاس امانت کے طور پر رکھنا پڑتا ہے. ہر فہرستی بینک اپنے کاروبار کی ماہانہ اور سالانہ رپورٹ باقاعدگی سے مرکزی بینک کو ارسال کرتا ہے, یعنی اس کو بھیجتا ہے, جس کی روشنی میں مرکزی بینک کو نئے ہدایات جاری کرتا ہے. لیکن غیر فہرستی بینک جو ہیں وہ نہیں اس طرح سے کرتے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے, یعنی وہ اپنی زر محفوظ جو ہے نا کچھ حصہ جو ہے مرکزی بینک کو نہیں دیتے. نیکسٹ آ جاتا ہے بینکوں کا محفوظ سرمایہ کا محافظ. چونکہ تجارتی بینکوں کی اپنی کل امانتوں سے کا 5 سے 10% حصہ زر نقد کی صورت میں محفوظ سرمایہ کے طور پہ مرکزی بینک کو جمع کرواتا ہے. اس لیے کیا ہوتا ہے, مرکزی بینک بینکوں کے محفوظ سرمایہ کا محافظ اور نگران ہوتا ہے. اس لیے مرکزی بینک حسب ضرورت محفوظ سرمایہ کے تناسب میں کمی یا بیشی کر کے تجارتی بینکوں کے ذریعہ اعتبار تخلیق کرنے کے عمل کو متاثر کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر اگزامپل کو اچھے طریقے سے سمجھے تو یہ اوپر والی لائنز آپ کو سمجھ آ جائیں گی. مثال کے طور پر اگر ملک میں زر کی رسد بڑھانا ہو, یعنی زیادہ روپیہ پیسہ ہم نے عام کرنا ہے ملک میں, تو بڑھانا مقصود ہو, تو مرکزی بینک محفوظ سرمایہ کی شرح کم کر کے اپنے تابع بینکوں کو ہدایت کرتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرضے فراہم کیے جائیں تاکہ رسد جو ہے وہ زر کی بڑھ جائے. ٹھیک ہے. اس طرح زر کی رسد کو کم کرنے کے لیے محفوظ سرمایہ کی شرح بڑھا دیتا ہے. تجارتی بینکوں کو نقد محفوظ دینے کے لیے درزیل کیا کرتا ہے, درزیل فوائد حاصل ہوتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں, ہمارا کافی زیادہ لیکچر یہیں پہ لمبا ہو گیا. اچھا, بینکوں کی آخری پناہ گاہ. تجارتی بینک منافع کے لیے کام کرتے ہیں. تجارتی بینکوں کا مین مقصد یہی تھا نا, ہم نے دیکھا تھا. لیکن مرکزی بینک کا جو ہے یہ ثانوی پرپز ہے. ہم نے دیکھا تھا اس کی ڈیفینیشن میں دیکھا تھا, مرکزی بینک اور تجارتی بینک کی ڈیفینیشن میں. اس لیے ہر بینک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جمع شدہ امانتوں کی ساری رقم ضرورت مندوں کو قرض دے کر زیادہ سے زیادہ منافع کمائے. یعنی جتنی زیادہ وہ قرضے جاری کرے گا اتنا اس کے پاس سود آئے گا بینک کے پاس, اور سود کیا ہے وہ بینک اپنے طور پہ منافع سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ بتایا ہوا ہے عام سی باتیں. اگر کچھ نہ سمجھ آئے سو یو کین کامنٹ. بینکوں کا حساب گھر کیا ہوتا ہے, یعنی اس نے سارا جو ہے اس کا حساب وغیرہ بینکوں کا کرنا ہوتا ہے. مرکزی بینک دوسرے بینکوں کے لیے حساب گھر یا تصفیہ کا کام بھی سر انجام دیتا ہے, کیونکہ مرکزی بینک کے پاس تمام بینکوں کا سرمایہ محفوظ ہوتا ہے. اس لیے مختلف بینکوں کے پاس آپس کے اختلافات بھی مرکزی بینک اسی سرمایہ سے نپٹاتا ہے. عام طور پر کاروباری اس میں باقی آپ دیکھ لیجئے گا, عام باتیں بتائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارا دیہاتی سرمایہ اور زر مبادلہ کا محافظ. زر مبادلہ یعنی جو دوسری کنٹریز کی کرنسی ہوتی ہے نا, اس کو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں زر مبادلہ. ٹھیک ہے. فورن ایکسچینج وغیرہ. مرکزی بینک نوٹ جاری کرتے وقت نوٹوں کی پشت پر کل مالیت کا 30%, یہ میں نے پیچھے بھی آپ کو مارک کروایا ہے, 30% کے برابر سونا, چاندی اور دیگر دھاتیں وغیرہ ضمانت کے طور پر رکھتا ہے. اس کے علاوہ غیر ملکی ادائیگیاں چکانے کے لیے, یعنی اگر
یعنی ہم نے قرضہ وغیرہ لیا ہوا ہے تو دوسری کنٹریز سے، تو اس کو چکانے کے لیے بھی مرکزی بینک سونا چاندی اور دیگر قیمتی دھاتیں اپنے پاس رکھتا ہے۔ اس طرح کئی تاجر مرکزی بینکوں کو اپنی برآمدی وصولیاں مثلاً سونا چاندی وغیرہ بیچ کر نوٹ حاصل کر لیتے ہیں، تو جو مرکزی بینک کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرکزی بینک بین الاقوامی درآمدات میں نے پچھلے آئی تھنک سو لیکچر میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کر دیا تھا کہ ہوتا کیا ہے کہ درآمدات یعنی کسی اور کنٹری سے اپنے ملک میں کوئی چیز منگوانا، لیکن برآمدات جو ہوتا ہے نا، اپنی کنٹری سے کسی چیز کو دوسری کنٹریز میں بیچنا، یہ برآمدات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں توازن برقرار رکھ کر زر مبادلہ کے ذخائر کو بھی تحفظ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں تمام زر مبادلہ مرکزی بینک میں جمع ہوتا ہے، سارا اس کو یعنی مرکزی بینک آن کر رہا ہوتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے بازار زر کا ناظم۔ مرکزی بینک بحیثیت بازار زر کا ناظم ایک طرف نوٹ جاری کرتا ہے، دوسری طرف زر کی مقدار کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور اس کے معاشی نظام کو استحکام بخشتا ہے۔ افراط زر یعنی مہنگائی، انفلیشن کے سبب جب اشیاء کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو مرکزی بینک زر کی پالیسی میں نے آپ کو پیچھے مارک کروا دیا تھا، اس کے طریقوں کو بروئے کار لا کر کیا کرتا ہے، قیمتوں کے بحران پر کنٹرول کرتا ہے۔ اور تفریط زر کے حالات میں یعنی اگر بہت زیادہ یعنی مہنگائی کے بالکل الٹ ہو جائے نا، تو اس کے حالات میں کیا ہوتا ہے، سرمایہ کاری کر کے قیمتوں کو مستحکم کرتا ہے۔ چونکہ مرکزی بینک ملک میں قیمتوں کے معیار اور اتار چڑھاؤ کو مستحکم کرنے کے لیے یعنی اکٹھا کرنے کے لیے اس کو کیا کرتا ہے، بازار زر کے اداروں کے جاری کردہ قرضوں کے حجم کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی سارا اس کا سسٹم آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ آ جاتا ہے متفرق فرائض، یعنی اوپر والے تمام فرائض کے علاوہ بینک اور کیا فرائض سر انجام دیتا ہے وہ یہاں پہ لکھا ہے۔ زرعی پالیسی میں نے آئی تھنک سو نہیں آپ کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے، میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ایکسپلین کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ متفرق فرائض کیا ہوتے ہیں، یہ میں زرعی پالیسی پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کیا ہوتا ہے۔ مرکزی بینک جو ہے بازار زر کا ناظم ہوتا ہے، جہاں ایک طرف مرکزی بینک ملک میں کرنسی جاری کرتا ہے، دوسری طرف کی کوشش کرتا ہے کہ کرنسی کی مقدار ملک میں ضرورت کے مطابق رہے، نہ اتنی زیادہ ہو کہ قیمتیں بڑھتی جائیں، نہ اتنی کم ہو کہ اور ملک میں افراط زر کی صورتحال پیدا ہو جائے، اور نہ ہی اتنی کم ہو کہ اس کی معیشت بحران کا شکار ہو جائے۔ لہٰذا ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جس سے ملک میں زر کی مقدار ضرورت کے مطابق رہے، اسے مرکزی بینک کی زرعی پالیسی کہتے ہیں۔ میں بھی کہ آپ کو نیٹ نظر آ رہا ہو، لیکن اگر نہیں آ رہا تو آپ ویڈیو کی کوالٹی جو ہے ٹھیک کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو آپ نے لکھ لینا ہے، نوٹ کر لینا ہے، میں بھی کہ شارٹ کوشچن میں پوچھ لیں، سو میں کوئی بھی رسک نہیں چاہتی کہ اسٹوڈنٹس لیں، آپ یہ لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ میں نے ایکسپلین بھی کر دیا، ایسے بول کے بھی بتا دیا اگر نہیں نظر آ رہا تو۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارا متفرق فرائض یعنی مسلینیس فنکشنز وغیرہ۔ مرکزی بینک ملک کے معاشی استحکام کے لیے یہ اقدامات سر انجام دیتا ہے۔ مرکزی بینک زرعی یعنی زراعت سے ریلیٹڈ جو بینک ہوتے ہیں ان کو زراعت کو اور زیادہ جو ہے ایکسپلور کرنے کے لیے، اس کو یعنی ترقی دینے کے لیے جو بینک ہوتے ہیں اس کو زرعی اور صنعتی شعبوں کی ترقی کے لیے ایسی پالیسیاں وضع کرتا ہے جس سے ان شعبوں کو قرضوں کی فراہمی آسان ہو، بچتوں کو فروغ دینے کے لیے مؤثر پالیسی تیار کرتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر بچت کا ہو۔ اس کے علاوہ یہ سارے ہیں، ٹھیک ہے، عام باتیں بتائی ہوئی ہیں۔ میں بھی کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے مقداری طریقے، اس کے علاوہ نیکسٹ آ جائے گا کھلے بازار کا عمل، باقی یہ سارا وصفی طریقے ہیں۔ آگے میں بھی کہ 4 سے 5 لیکچر ہیں، میں اسی لیے چھوٹے لیکچر بنا رہی ہوں تاکہ اسٹوڈنٹس بہت زیادہ کنفیوز نہ ہو کہ ہمیں یعنی کافی زیادہ لمبے لیکچرز ہوں تو اسٹوڈنٹس سنتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی کچھ اسٹوڈنٹس کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ لیکچر لمبے ہوں، ہمیں زیادہ سمجھ آنا چاہیے، سمجھ آنے لگتی ہے تو آپ کا لیکچر ختم ہو جاتا ہے، بہت ہی مزے کے لیکچر ہوتے ہیں۔ سو تھینک یو سو مچ فار آل آف یور کمنٹس، اور ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔